बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सैनेट इजलास के हवाले से। पिछले काफ़ी दिनों से सैनेट के इजलास में जो हंगामा हो रहा है और जो करप्ट माफिया को बड़ी तकलीफ़ है नैब से, आज वो खुलकर सामने आ गए हैं। और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पिछले 2 दिन, कल और परसों, 13 जनवरी और 14 जनवरी को जो सलीम मांडवी वाला हैं वो जाते रहे हैं इजलास में, जो चेयरमैन सैनेट के चैम्बर में। और कल भी इसके ऊपर इजलास होना था, फिर ना हो सका। बाबर अवान ने जो आज खूबसूरत जो है वो रिप्रेजेंट किया है हुकूमत को ऐवान में, सैनेट के ऐवान में, और साथ जो इंसाफ के इदारों को और अदालतों को और करप्ट माफिया को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो इंतहाई अप्रिशिएटेबल है। उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। और साथ सिराजुल हक की वो जो मुनाफिकाना एक इनकी अप्रोच है कि जो है वो पता नहीं ये कौन से लोग हैं और क्या ये दीन की बात करते हैं। ये तो खुल कर गलत को गलत नहीं कह सकते, ये तो खुल कर करप्ट को करप्ट नहीं कह सकते। मैं हैरान होता हूँ कि इन लोगों की क्या अप्रोच है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। पिछले 2 दिन 3 दिन से चेयरमैन सैनेट कोशिश कर रहे थे कि इस मामले को हम ख़राब न करें, क्योंकि जो सलीम मांडवी वाला हैं वो चेयरमैन नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के पीछे पड़े थे कि हम वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे और हम चेयरमैन नैब को बुलाएंगे। ये चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रहे थे। हुकूमत ये चाहती थी कि ये मामला पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट में ही हल किया जाए और ये मामला ख़राब ना हो। इससे पहले चेयरमैन नैब की और सलीम मांडवी वाला की मुलाकात भी हो चुकी है और चेयरमैन नैब ने दोबारा जो कागजात थे, जो फाइल थी सलीम मांडवी वाला के ख़िलाफ़, उसको चेक भी किया था कि क्या आया इसमें कोई ऐसी बात, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। दोबारा जब उन्होंने सारा उसको वेरीफाई किया तो फिर ये 11वां रेफरेंस फाइल हुआ जाली बैंक अकाउंट्स केस में, जिसमें सलीम मांडवी वाला है, इनके भाई हैं, और एजाज हारून जो साबिक है MD हैं PIA को भी बेड़ा गर्क करने वाले यही लोग हैं, ये जो जरदारी माफिया है, और ओमनी ग्रुप वाले। तो अब इन्होंने 13 जनवरी को शहजाद अकबर और बाबर अवान ने जाना था चेयरमैन नैब के ऑफिस में और चेयरमैन सैनेट के ऑफिस में, और वहाँ पर सलीम मांडवी वाला के साथ इन्होंने बातचीत करनी थी और उनको बताना था कि मामला क्या है। अब अल्लाह की करनी ये हुई कि बाबर अवान भी ना गए और बाबर अवान साहब भी ना गए और शहजाद अकबर भी ना गया उस मामले में, और वो पेंडिंग हो गया। सलीम मांडवी वाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हालांकि उसको मना किया गया था आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, ये मामला हम बैठ के हल करते हैं। सलीम मांडवी वाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जो एतराज़ात हैं, इख्तलाफात हैं और जो तकलीफ़ है, जो गुस्ताखी हुई है कि वो डिप्टी चेयरमैन है या पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन है तो उनको नोटिस जारी किया गया है, ये बड़ी गुस्ताखी हो गई है। उन्होंने फिर वो जो बोल सकते थे उन्होंने बोला, और अभी वो बोल ही रहे थे कि शाम से पहले पहले नैब ने उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया। 13 जनवरी को ये रेफरेंस फाइल किया जाता है, उसकी डिटेल्स भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और जो सलीम मांडवी वाला है वो मायूस हो गया कि चेयरमैन सैनेट जो है वो मेरे साथ मीटिंग्स करते रहे, लेकिन उधर तो नैब ने तो रेफरेंस फाइल कर दी। अब नैब को चेयरमैन सैनेट की तो बंदी हुई नहीं है, या चेयरमैन सैनेट का उसके साथ कोई तल्लक नहीं है। आज इजलास होता है सैनेट का, और सैनेट का इजलास सुबह सवेरे सलीम मांडवी वाला ने जो वहाँ पर तकरीर की है और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, शायद ऐसे लोगों को पूरी कौम ये नहीं चाहती कि ऐसे लोग हमारे सबसे बड़े ऐवान, जो आइन के मुताबिक मुकद्दस ऐवान है, वहाँ के डिप्टी चेयरमैन, ऐसे लोग कैसे आ जाते हैं, कैसे ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त कर सकते हैं जिनकी लैंग्वेज ये है, जो मुकद्दस ऐवान में खड़े होकर जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और वो ऐसी लैंग्वेज है कि मैं अब दोहरा भी नहीं सकता। सलीम मांडवी वाला ने कहा कि जो मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया है, मैं सबसे पहला मुतालबा करता हूं कि ओपन ट्रायल किया जाए, और मेरे खिलाफ ये जो केस है ये बिल्कुल झूठा है। जो चेयरमैन नैब है उनको ब्लैकमेल किया जाता है, और चेयरमैन नैब ने मुझे बताया है कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। मैं चेयरमैन नैब से कहूँगा कि आएँ, सैनेट में पेश हूँ, सैनेट के सामने आकर बताएं कि आपको कौन ब्लैकमेल कर रहा है, और जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है हम उसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। भाई चेयरमैन नैब को अगर तो नून लीग वालों की तो समझ आती है, अब डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ किसने ब्लैकमेल करना है, वो एतराज़ करते हैं या नून लीग वाले जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं, उनका इल्ज़ाम लगाना बनता है। उनके खिलाफ केसेस हैं और उनको बड़ी तकलीफ़ है, और उनके खिलाफ केसेस साबित हो चुके हैं और उनके खिलाफ बड़े बड़े सबूत सामने आ गए हैं। अभी सलीम मांडवी वाला के ख़िलाफ़ तो मामला शुरू हुआ है
اور یہ ڈائریکٹ الزامات پہ آ گئے ہیں، اور سلیم ماڈوی والا نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے اکاؤنٹس چیک کرتے ہیں، ان کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ ہمارے اکاؤنٹس چیک کرتے ہیں، اور کسی بھی پاکستانی کا اکاؤنٹ محفوظ نہیں ہے، نیب والے ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں گھس آئے ہیں، اور یہ اسٹیٹ بینک کو بھی انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اسٹیٹ بینک کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر میرے خلاف نیب کی کارروائیاں نہ روکی تو میں پاکستان میں سے بزنس اٹھا کے باہر لے جاؤں گا، اور یہاں کوئی بزنس مین بزنس نہیں کرے گا، اور پوری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ساری کی ساری میرے ساتھ ہے، اور میں اب ان کے خلاف جنگ لڑوں گا، میں اب چیئرمین نیب کو ننگا کروں گا، میں چیئرمین نیب اور ان کی فیملی اور باقی جو انجینئر ہیں، جو منگی ہیں، اسلم منگی جو ڈی جی ہیں راولپنڈی کے، ان سے بھی بڑی تکلیف ہے سلیم ماڈوی والا کو، کہتے ہیں وہ جو انجینئر منگی ہے میں اس انجینئر کی انجینئرنگ بھی پوری کر دوں گا، اور میں ان کو دیکھوں گا کہ وہ کیسے میرے خلاف کیس بناتے ہیں اور کیسے پوری قوم کو بلیک میل کرتے ہیں اور کیسے بزنس کمیونٹی کو بلیک میل کرتے ہیں۔ نہ ان کے نیب والوں کے کوئی اکاؤنٹ چیک کر سکتا ہے، نہ نیب والوں کی فیملیاں باہر رہتی ہیں ان کے کوئی اثاثے چیک کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ کام پارلیمنٹ نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ اب خدا کا خوف کریں، اگر تو چیئرمین جو ہیں سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم ماڈوی والا سے کوئی پوچھے کہ بھائی آئین نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی ہے بطور ممبر آف پارلیمنٹ، کیا وہ آپ کا کام یہ چیک کرنا ہے یا آپ کا کام قانون بنانا ہے؟ آپ لوگوں میں شرم و حیا نہیں ہے؟ اگر آپ نے کوئی قانون بنائے ہوتے، 10 سال ہو گئے نیب کے قانون میں ایک ترمیم بھی نہیں کی، پہلے آپ کی حکومت رہی، اس کے بعد آپ کے دوستوں کی حکومت رہی، کوئی ایک ترمیم لے کر آ جاتے، ایک ترمیم تک نہیں لے کے آئے، اور آج آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فلاں کے بھی اثاثے چیک کروائیں گے۔ یہ کام آپ کا ہے، آپ کا کام ہے قانون بنانا۔ پوری قوم دکھی ہے، پریشان ہے، 100 سال پرانے قانون ہمارے اوپر بیٹھے ہیں، سی آر پی سی ہمارا کب کا ہے، سی پی سی ہمارا کب کا ہے، پاکستان پینل کوڈ کب کا ہے، ایک صدی سے زائد یہ جو برطانوی قوانین ہیں وہ آج بھی ہمارے سر پر بیٹھے ہیں، اور آپ باتیں کرتے ہیں لوگوں کو انصاف دلوانے کی۔ خدا کے لیے پہلے قانون سازی تو کریں، پہلے یہ تو دیکھیں قانون ہے کیا اور ہمارے ملک میں کتنی بڑے لیول پر امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، اور آپ بلیک میل کرتے ہیں۔ ساتھ بابر اوان نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے۔ بابر اوان نے یہ کہا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم احتساب کے ادارے کو تالے لگا دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جو معاملہ ہے جو سلیم ماڈوی والا کا، سلیم ماڈوی والا کے خلاف اگر کوئی کیس فائل ہوا ہے تو سلیم ماڈوی والا جائیں اور عدالتوں میں، جب تک ہم عدالتوں پر اعتماد نہیں کریں گے تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکے گا۔ اگر ہم ایوان میں بیٹھ کر ایوان میں کھڑے ہو کر عدالتوں کے اوپر انگلی اٹھائیں گے تو عام آدمی کیا عدالتوں کی توقیر کرے گا؟ اور پھر آپ کا آئین ہے جس آئین میں آپ نے ترمیم بھی نہیں کی، 18ویں ترمیم میں یہ بھی ترمیم کر دیتے کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اس کو ختم کر دیتے، اور آپ پھر عدالتوں کی جو توقیر ہے اس کا آئین میں پھر ذکر کیوں ہے؟ اگر آپ نے عدالتوں کے فیصلوں کی توقیر نہیں کرنی، آپ کے خلاف ریفرنس فائل ہو گیا ہے، آپ جائیں وہاں بطور ملزم پیش ہوں، وہاں پر اپنی آپ ایکوٹل کی اپلیکیشن دیں۔ اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں، آپ جو سارا دن پریس کانفرنس کرتے ہیں یا یہاں کبھی بابر اوان کو بلاتے ہیں، کبھی آپ مشیر جو ہے احتساب شہزاد اکبر کو بلاتے ہیں، ہمیں آپ 100 دفعہ بلائیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم آئیں گے، لیکن آپ کو بھی تو جانا پڑے گا، آپ کو جواب تو دینا پڑے گا۔ آپ کو آپ کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے اور وہ ود ڈیو پروسیس آف لا ختم ہوگا، یہاں سینٹ میں کھڑے ہو کے تقریر کرنے سے تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو اتنی تکلیف تھی تو آپ 10 سال میں یہ ختم کر سکتے تھے، اس میں ترمیم کر سکتے تھے، آپ نہیں کرتے۔ آج بھی ہم تیار ہیں، جو بھی اس میں جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں اس میں ترمیم کرنے کو ہم تیار ہیں، لیکن آپ کی بلیک میلنگ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کہیں کہ یہ بھی ختم کر دیں، یہ بھی ختم کر دیں، یہ بھی ختم کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ ختم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پوری قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور ہم نے پوری قوم کے منہ پر تماچا مارا ہے، جو قوم یہ امید لگا کر بیٹھی ہے کہ احتساب ہوگا اور آپ کی بار چوروں کو پکڑا جائے گا۔ ساتھ بابر اوان نے یہ کہا ہے، اس جو آج کی کارروائی ہے اس میں انہوں نے کہا، چیئرمین سینٹ صاحب ہم اداروں کا بڑا احترام کرتے ہیں، ادارے ہمیشہ آئین کے مطابق چلتے ہیں، اور اگر آئین کے مطابق نہیں چلیں گے، جو گفتگو آج ہوئی ہے ایوان میں یہ آئین کے مطابق نہیں ہے، اور اگر ادارے آئین کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہم کیسے عام شہری پر قانون کو امپلیمنٹ کروائیں گے، کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے قانون؟ تو یہ مذاق اب ختم ہونا چاہیے، اور ہماری گزارش یہ ہے کہ اب یہ جو سلیم ماڈوی والا کا ایک پریشانی ہے، ایک دکھ ہے، وہ بطور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں، بلائیں، وہ کوئی ڈاکومنٹ منگوا سکتے ہیں، منگوائیں،
لیکن اپنی جو لینگویج ہے اس کو تھوڑا جو ہے وہ نرم رکھیں، پریس کانفرنسز سے باہر آ جائیں اور اپنے خلاف جو کیسز ہیں ان کو کورٹ آف لاء میں جا کر دیکھیں، اور باقی چیئرمین نیب کو بلانا ہے، جس کو بلانا ہے، آپ ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں اور آپ کے پاس اگر قانون آپ کو اجازت دیتا ہے آپ بلائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا چیئرمین نیب بھی آپ لوگوں نے لگایا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے لگایا ہے، بابر وان صاحب نے کہا یہ ہمارے لگائے ہوئے نہیں ہیں، اور یہاں تو ایسا بھی ہوا ہے، بابر وان صاحب نے کہا کہ یہ ایسی بھی حکومتیں گزری ہیں کہ یہاں سے اٹھا کر سینیٹر آپ نے احتساب کا چیئرمین بنا دیا تھا، اور آپ لوگ کہتے تھے کہ جو وہ کرے گا احتساب کرے گا، اور اس کو آپ نے لوگوں کے احتساب کے لیے بٹھا دیا تھا۔ تو آپ بہت کچھ کرتے آئے ہیں، اب جو قانون کے مطابق ہے اس کو برداشت کریں۔ سراج الحق جو ہیں، جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں، انہوں نے نیب کے اوپر تو تنقید کی ہے اور کرنی چاہیے، آپ کا رائٹ ہے، آپ کریں۔ اگر نیب، ہم بھی تو سارا دن نیب کے اوپر، نیب کی نالیکیوں کے اوپر، نیب پروسیکیوٹرز کی نالیکیوں کے اوپر بات کرتے ہیں، جو ریفرنس کے اندر ان کے لیکوناز ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی تو بات کریں کہ بھائی جنہوں نے ملک لوٹا ہے، اب یہ جو ملک آج کنگال ہوا ہے یہ کوئی باہر سے تو کسی نے نہیں آ کے کیا نا، یہاں کے لوگوں نے، اور عام آدمی کے پاس تو اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ اربوں روپے کی کرپشن کرے اور وہ اربوں روپے باہر منتقل کرے اور وہ بلیک منی اور جعلی ٹرانزیکشنز اور جعلی اکاؤنٹس کا دھندا کرے، یہ عام آدمی کے بس میں تو تھا نہیں۔ اب جن لوگوں نے کیا ہے، خدا کے لیے ایک جملہ ان کے لیے بھی کہہ دیں کہ نیب بھی غلط ہے، نیب کے قانون میں ترمیم بھی ہونی چاہیے، نیب کے لوگوں کی تربیت بھی ہونی چاہیے اور ان کا پروسیجر بھی ٹھیک ہونا چاہیے، ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی تو کہنا کہ جو سابقہ حکومتوں نے قرضے لے کے ملک کو قرضوں میں ڈبویا اور اپنی عیاشیاں کی اور انہوں نے اپنی پوری دنیا میں جو ہے وہ امپائرز کھڑی کی، اس کے اوپر بھی بات کریں۔ قوم کے آپ لیڈرز ہیں، آپ لوگ سیاسی لیڈرز ہیں، آپ قوم کو ریپریزنٹ کریں، نہ کہ آپ صرف بغض میں، کسی حکومتی بغض میں یا ادارے کے بغض میں آپ اپنی سیاست کو خراب نہ کریں۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو سلیم مانڈوی والا معاملہ ہے جو دن بدن خرابی کی طرف جا رہا ہے، یہ کہاں جا کر رکتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔